وہ دودھ نہ خرید سکیں تو پھر دن رات ریاست مدینہ کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی اور اس کے ٹولے کو کسی طور پر بھی یہ زیب نہیں دیتا تھا، مگر ایک طرف یہ ظلم اور زیادتی، ہر روز پٹرول کا بم، ہر روز مہنگی بجلی بن کے گر رہی ہے، ہر روز بجلی مہنگی ہو رہی ہے، ہر روز ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے، دال چینی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، گھی جی ہر چیز شامل ہوگی نا. آپ مہربانی کریں ذرا میری بات سن لیں ذرا. تو اس صورتحال میں پشاور سے لے کے کراچی تک ہر گھر میں ماں اور باپ اور بیٹی اور بیٹا اور دیہاتوں میں قصبوں میں ہر جگہ لوگ ہاتھ اٹھا کر رب ذوالجلال کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے خدا ہمیں اس بدترین حکومت اور ایک ایسے سلیکٹڈ وزیر اعظم جس کو نہ مناسب گفتگو کرنی آتی ہے، نہ اسلامی اور مشرقی روایات کا اس کو پاس ہے، اور نہ ہی وہ اپنے اندر وہ اوصاف رکھتا ہے جو کہ کسی قوم کو مشکلات سے نکال سکے، بلکہ اس شخص کے اندر صرف انا اور میں نہ مانوں اور میں عقل کل ہوں اور میں افلاطون ہوں، کسی سے ہاتھ ملانا گوارا نہ کرے، اور احسان فراموش بدطینت میں اس کی زبان میں نہ بات کر سکتا نہ کروں گا. لیکن یہ وہ شخص ہے جو اب ہر جگہ جا کر پاکستان کے مفادات کو irreparable ڈیمیج پہنچا رہا ہے، یعنی بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، قابل ناتلافی وہ نقصان پہنچا رہا ہے پاکستان کے مفادات کو. آج یہ گلہ کرنا کہ امریکہ کے صدر نے فون نہیں کیا، تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، بیٹھ کے اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے اور اس کے حل نکالا جا سکتا ہے، مگر آپ وہی عمران نیازی ہیں جس نے جب ورکنگ انویٹیشن ملا امریکہ کے بجٹ کا اور صدر ٹرمپ نے آپ کو ورکنگ انویٹیشن اور ایک آفیشیل انویٹیشن بڑا فرق ہوتا ہے، میں اس باریکی میں نہیں جانا چاہتا. تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، دوسرا ورلڈ کپ، اور آج آپ اپنی انان اپنی کرسی بچانے کے لیے آپ اب بن گئے انقلابی. 4.25 سال آپ کی وہ انقلابی شخصیت کہاں تھی کہ میں ایک دھیلا میں اپنے پٹرول کی قیمت نہیں بڑھاؤں گا، بجلی کی قیمت نہیں بڑھاؤں گا، مر جاؤں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، مر جاؤں گا، قرضے نہیں لوں گا، $300 ارب میں لے کے آؤں گا، میں ان کی ساری جو پاکستان کے باہر جو یہ پیسے یہ لے گئے ہیں کرپشن کے واپس لا کر میں اس ملک کو خوشحال کروں گا، غریب کو ہسپتال میں مفت دوائی دوں گا، بیوہ کو ہسپتال میں مفت علاج ملے گا، بچوں کی تعلیم کے لیے مفت علاج ہوگا، چیزیں سستی ہوں گی، کوئی چیز مہنگی نہیں. کہاں گئے یہ 4.25 سال پہلے آپ کے دعوے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے اس شخص کی دوسری تصویر، دوگلا پن، کھوکھلا پن. اور آج جب ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن داخل کی ہے تو جناب یہ بالکل پاگلوں کی طرح یہ شخص اب اپنا ایسی باتیں بہکی باتیں کر رہا ہے جو کہ انتہائی نامناسب ہیں، اور بہنوں اور بیٹیوں والوں کے بارے میں جو الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران نیازی کا یہ کھوکھلا پن ہے اور اس کی فرسٹریشن ہے کہ میں اقتدار سے بھائی تم غیر آئینی طریقے سے آئے، میں غیر آئینی اگر نہ بھی کہوں تو دھاندلی کے ذریعے آئے، تو ہم تمہیں آئینی طریقے سے گھر بھجوانا چاہتے ہیں. اس میں کیا تمہیں تکلیف ہے؟ کیوں تم پریشان ہو رہے ہو؟ ہمارا یہ آئینی اور سیاسی حق ہے.
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر یہ اپنا دھمکیاں دینا، گیدڑ بھبکیاں کہ میں چھوڑوں گا نہیں شہباز شریف، چھوڑوں گا نہیں مولانا فضل الرحمان، میں تو ان کے عزت سے نام لے رہا ہوں زرداری صاحب کے، انہوں نے جو اپنا نام لے رہے ہیں وہ تو کوئی زیب نہیں دیتا کسی کو، زبان پہ بھی وہ لفظ دیا ہے، مگر عمران نیازی بگوڑے تم ہو گئے، نیازی بگوڑے تم ہو گئے۔ ہم نے جیلیں بھی کاٹی ہیں اور ایک دفعہ نہیں کئی ادوار میں کاٹی ہیں، اور میرے خاندان میں نے کاٹی ہے، نواز شریف نے کاٹی ہیں، مریم نواز نے کاٹی ہیں، حمزہ شہباز شریف نے کاٹی ہیں، اور میری پارٹی کے بڑے زعماء نے کاٹی ہیں بغیر کسی گناہ کے۔ پارٹی ایک تاریخ مرتب کی ہے، دوسری پارٹی کے زعماء نے جیلیں کاٹی ہیں۔ میں تمہیں آج بتانا چاہتا ہوں عمران نیازی، اس کیمروں کے ذریعے تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نیازی بگوڑے تم ہو گئے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں مریں گے انشاءاللہ۔ اور تم دھمکیاں دیتے او بھائی، اور تم دھمکیاں دیتے ہو کہ بھائی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد میں یہ اثر کر دوں گا، وہ اثر کر دوں گا۔ 3.5 سال تم کیا کرتے رہے ہو کہ ہمیں زندہ میں تم نے دن رات جیلوں میں بھجوانے کے لیے تم نے کیا کیا ہتھ کنڈے اختیار کیے، کیا کیا تم نے غیر قانونی تم نے ہتھ کنڈے اختیار کیے، وہ پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ اگر میں نے ذکر کیا تو تمہیں چہرہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کے توکل، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ جیلیں کاٹیں، برداشت کریں۔ آج بھی میں تمہاری جو تم نے جعلی کیس کر رکھے ہیں، میں وہ تاریخ میں نے آج بھی بھگتی ہے اور بھگتیں گے انشاءاللہ، مگر سن لو میری بات، نیازی بھگوڑے تم ہو گئے عمران نیازی، مگر تمہیں ہم بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، یہ یاد رکھنا بات۔ اور ہمارا اور میرے خاندان کا، میری پارٹی کا ایک ایک خون کا قطرہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے گزرے گا انشاءاللہ۔ بس یہ بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سیاسی شہید وہ ہوتا ہے جس کو غیر آئینی طریقے سے، غیر جمہوری طریقے سے، جس کو اپنے اقتدار سے باہر کیا جائے، جس طرح میاں نواز شریف کو کیا گیا تھا اکتوبر 99 میں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مشرف نے جس طرح ان کو باہر کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ 7 سال بعد میاں نواز شریف پھر پاکستان آئے اور پھر تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے، جو کہ تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نواز شریف کے اوپر، ان کے نیک نیتی اور اخلاص کی بنیاد پر۔ اور اب بھی آج بھی جب میں آپ کا جواب دے رہا ہوں سوال کا، تو میاں نواز شریف پاکستان کے الحمدللہ سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ اور کل آپ نے دیکھا جو واقعہ ہوا وہاں پر پارلیمنٹ لاجز میں، اور جس بھونڈے طریقے سے اور جس وحشیانہ طریقے سے اسلام آباد کی پولیس نے جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان کے جو ساتھی ہیں ان کو مارا پیٹا، اور جو ان بڑے نامور وکیل ہیں کامران مرتضیٰ، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور پھر ان کے جو ان کے ساتھ باڈی گارڈز تھے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ چہرہ عمران نیازی اور ان کے ساتھیوں کا کہ آئینی طریقے سے ہم چلنا چاہتے ہیں، آئینی طریقے سے اور قانونی طریقے سے ہم اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ تمام ہوچے ہتھ کنڈے، غیر آئینی ہتھ کنڈے، بلکہ میں یہ کہوں گا غنڈہ گردی کے ذریعے یہ آئین کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، تو یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم اس کا ڈٹ کر آئینی اور سیاسی طریقوں سے مقابلہ کریں گے الحمدللہ۔ اور یہ جو اس کے جو چیلے تڑیاں دے رہے ہیں، ان کے بعد ان کی زبانیں جو ہیں ان کو تالے لگ جائیں گے جب آئین اور قانون اپنا کا جو دریا ہے سمندر اپنا راستہ اپنائے گا انشاءاللہ۔ یہ سب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کا 10 سالہ دور گزرا، اس میں ترقیاتی جو منصوبے ہوئے، کام کیے، دنیا نے اس کی تعریف کی، لیکن عثمان بزدار پہ عمران خان کو بہت ہمہ دعویٰ تھا، وہ یہ کام نہیں کر سکے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا آپ اگر الیکشن ہوتے ہیں اپنے وقت پر تو آپ وزیر اعظم ہوں گے پاکستان کے؟ دیکھیں، یہ اجتماعی جو اپنا جو قیادت ہے اپوزیشن کی، ان کے ساتھ، ان کے مشورے کے ساتھ
बशमूल मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ के मशवरे और फैसला मियाँ नवाज शरीफ का होगा। जो मियाँ नवाज शरीफ का फैसला होगा उसी को हम लेके चलेंगे। यकीनन मियाँ नवाज शरीफ भी जो इज्तिमाई क़यादत है अपोजिशन की, उनसे मशवरा करेंगे, वो उनसे मशवरा करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ अपनी पार्टी से मशवरा करेंगे। जो फैसला इज्तिमाई मशावरत के साथ होगा मियाँ नवाज शरीफ का, उसको हम सब मुस्लिम लीग नून वाले लेके चलेंगे। राना बिलाल साहब, राना बिलाल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी फोर्स को भेजा पार्लियामेंट लॉजिस के उनके एमएनए अगवा ना हो। क्या हुकूमत से आपको भी खदशा है कि नून लीग के एमएनए को अगवा किया जाए? वो फोर्स नहीं थे, उनके वॉलंटरी उनके गार्ड्स हैं जो रजाकार हैं। और वो बिल्कुल ये देखना, कल आपने वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि देग दा दाना जड़ा होंदा है वो दस दिन की देग कि मुझे पकी है, चंगी पकी है या पैड़ी पकी है। तो कल इस हुकूमत ने अपना मकरू चेहरा दिखा दिया और पार्लियामेंट लॉजेस में गैर आईनी तौर पर अंदर वो दाखिल हो गए। पार्लियामेंट लॉजेस में बगैर अपना कानूनी चाराजोई के, अपना कोर्ट ऑर्डर्स के बगैर कोई गैर शख्स जो है वो दाखिल नहीं हो सकता। तो हम इस बात पर मुकम्मल तौर पर यकसू हैं कि इमरान नियाजी जो है ये भगौड़ा है, ये भगौड़ा आप देखेंगे, ये भगौड़ा है। ये अपना पूरी कोशिश कुव्वत के साथ गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल करेगा और हम उसके दुगनी कुव्वत के साथ आइनी और सियासी कुव्वत से हम इंशाल्लाह अपना कारवां के लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी।